السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ سب سے پہلے پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کا 137واں یوم پیدائش مبارک ہو، اور ہمارے مسیحی بہنوں اور بھائیوں کو ایک محفوظ جو ہے کرسمس مبارک ہو۔ ہونا تو بہت خوشی کا دن چاہیے تھا، اور ہمیں آج کے پروگرام میں جس میں ہمارے ٹائی کا رنگ لال ہے، یہ خوشیوں کا موسم ہونا چاہیے تھا، لیکن جس طرح ابھی آپ نے پہلے ایک تھوڑا سا مونٹاج دیکھا، اس میں دیکھا جو منارٹیز کا وائٹ تھا آہستہ آہستہ وہ خون میں رنگا گیا۔ صرف اس سال 94 عیسائی اس ملک میں مارے گئے، ٹارگیٹ کلنگ کے اندر، ایکسپلوژنز کے اندر۔ ایک جو لاسٹ سرٹیفائیڈ رپورٹ آئی جو تقریباً 6 مہینے پرانی ہے، اس میں 203 ایسے واقعات ہو گئے تھے جس میں سیکٹیرین اور مائنارٹیز کو ٹارگیٹ کیا گیا، جس میں 1800 لوگ مارے جا چکے تھے، اور اس میں اگر آپ 6 مہینے کے فگرز ایڈ کر لیں تو یہ ہزاروں میں فگر چلا جاتا ہے۔ کیا یہ پاکستان دیکھا تھا قائد اعظم نے؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اس ملک میں عیسائی مائنارٹیز میں، عیسائی ہوں، شیعہ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہندو لڑکیاں اٹھائی جا رہی ہیں اسلام کے نام پہ، پھر ان کو مسلمان بنا کے وہ کہتے ہیں ریپ کے کیسز بن جاتے ہیں؟ کیوں شیعوں کو مارا جا رہا ہے؟ کیوں عیسائی اپنے گھروں سے موب وائلنس کے ذریعے بھاگ رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ اور کوشش کریں گے سمجھنے کی، کیونکہ ہم سب کا پاکستان ہے، کوئی فارنرز نہیں ہے یہاں پہ۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں جے سالک صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کنوینر ہیں ورلڈ مائنارٹی الائنس کے، 3 بار ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں۔ پشاور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سورن سنگھ صاحب، سکھ کمیونٹی سے تعلق ہے، MP ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ہمیں کراچی میں جوائن کریں گے منوہر لال جیسرانی صاحب، یہ جنرل سیکرٹری آل ہندو رائٹس آرگنائزیشن ہے۔ اور ہمیں ٹیلی فون پہ بھی بڑے انٹرسٹنگ لوگ جوائن کریں گے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں لیاقت مرچنٹ صاحب جوائن کریں گے، جو گریٹ گرینڈ سن بنتے ہیں، بلکہ وہ پوتے بنتے ہیں قائد اعظم کی ہمشیرہ کے۔ اس کے بعد ہمارے سے بات کریں گے کشن چند پروانی صاحب، یہ بھی سابق MNA ہیں، چیئرمین آل ہندو رائٹ آرگنائزیشن ہے، 5 بار MNA رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے سردار محمد یوسف صاحب سے، جو وفاقی وزیر برائے مذہبی عبور اور بین المذاہب ہم آئیں گی، جس کو انٹرفیتھ ہارمنی کہتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سالک صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ ویسے تو بڑے مشہور ہیں، بڑے، کبھی آپ کپڑے پہن کے راکھ ڈال لیتے ہیں، کبھی آپ نے آپ کو ہتھکڑیاں لگا لیتے ہیں، کبھی آپ نے آپ کو پنجرے میں بند کر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تھریٹکس کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ایک پولیٹیشین ہے جو تھیٹرکس کر رہا ہے، کہ ایک بڑا ہی دکھی قسم کا کرسچن ہے جو سمجھتا ہے کہ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، حق نہیں مل رہا؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی مالک صاحب، آج مجھے آپ میرے چہرے میں خوشی دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ آج ہمارے رائٹس کی جو بات کر رہے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی جو آپ بات کر کے کرسمس کی سیاست میں اپنے تمام پاکستانی ہم وطنوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جیزس کی آمد جو ہے وہ سب کے لیے ایک، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ہمارے پولیٹیکل جو ہمارا یعنی جو دکھ ہے، جو ہماری کیا دکھ ہے وہی آئے نا، اس میں کیا دکھ ہے؟ ہماری ٹریجڈی، سب سے بڑی ٹریجڈی اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو اسمبلی ہے، پہلے میں آپ کو کرنٹ اس وقت جو موجودہ اسمبلی 3 دفعہ کی جو اسمبلی ہے، اس میں ہماری ریپرزینٹیشن نہیں ہے، اور وہ آئین کے 226 آرٹیکل کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں۔ منارٹی MNA ہیں تو صحیح آپ کے ایسے اگر آپ اس طرح بات کرتے ان کے ناموں سے آپ ہمارے ساتھ نمائندے بنا دیتے، تو پھر مشرق شورا جو تھی اسے آپ نے کیوں اگنور کیا؟ آپ نے کیوں اسے پھر اگر آپ صرف الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ الیکٹڈ کہاں سے؟ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، کبھی یہ کونسل نہیں منتخب ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو اپنا یعنی ہماری جو وزارت ہے، کتنی بد نصیبی ہے کہ ہمیں نیشنل یعنی جو ہماری نیشنل جو تھی، جو فیڈرل منسٹری تھی مائنارٹیز، وہ ختم کر دی ہے۔ ہمارا 5 کروڑ روپیہ جو مائنارٹی کا، حالانکہ وہ اس سے کچھ بھی نہیں تھا، ایک لوگوں کو ایک یعنی وہ کچھ بھی اونٹ کو زیرہ دکھانے کے، وہ 5 کروڑ روپے ہمارا ختم کر کے جو ہماری بیوہ یتیم چلے، آدھے پہ چدے MNA کھا جاتے تھے، آدھے پہ جاتے، کیونکہ وہ اس میں بڑی کرپشن تھی، اگر ان کے پیچھے آڈٹ کریں تو بہت گڑبڑ تھی، چلے آدھے پہ جاتے ہمارے غریب مظلوم اندھے لولے کچھ ملتا تھا، وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ پھر یعنی بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں یہ آرڈیننس جو یعنی مشرف کا ایک آرڈیننس تھا، جو کہ 17ویں ترمیم کو آرڈیننس کو قانونی شکل انہوں نے دی ہے، قانون بنا دیے پولیٹیکل پارٹیز نے،
یعنی وہ پولیٹیکل جو ڈیموکریسی چیمپئن آف ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں، کتنی بد نصیبی ہے کہ ہمیں سلیکشن میں رکھے. واہ، یعنی آپ ان کا تماشا دیکھیں جمہوری پسندوں کا، اور خود ہمیں سلیکشن کرے اور پھر یہ کہیں جی وہ آپ کے نمائندے ہیں. ہمارے کیسے نمائندے ہو سکتے؟ جب میں 3 دفعہ الیکٹ ہوا، میں نے سندھ سے ٹاپ کیا، پنجاب سے ٹاپ کیا، بلوچستان سے ٹاپ کیا، سرحد سے ٹاپ کیا، وفاق سے ٹاپ کیا، اور ہم پاکستان کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں. اگر ہم یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں پروٹیسٹ، اگر آپ نے دیکھا یہ کوئی نیا پروٹیسٹ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی سر میں راکھ ڈالتا ہے، یا ہم نے یعنی راکھ جو ہے حضرت یونس نبی علیہ السلام کی قوم نے، اب پوری قوم نے اپنے سر میں راکھ ڈالا. میں سمجھتا ہوں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں ساری قوم کو سر. آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کرسچنس پہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ زیادہ بھی شور اس لیے ڈالتے ہیں جو باہر کے ویسٹرن گورنمنٹس ہیں، کرسچن گورنمنٹس ہیں، وہ اپنے این جی اوز کے تھرو اس کے تھرو بڑے پیسے ویسے دیتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر جو زیادہ شور ڈالتا ہے اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، مائگریشن مل جاتی ہے. تو اس لیے حالات ہوتے ہیں برے ہیں نہیں کرسچنس کے لیے ان پرٹیکولر. آپ تو کرسچنس کی بات کریں گے جتنا کہ لگتا ہے اور جتنا کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میری 66 سال عمر ہے، مجھے 44 سال ہو گئے. میں بھٹو صاحب جب یعنی مارشل لا لگی تھی تو میں 7 دفعہ جیل کاٹی ہوئی ہے. کوئی پاکستان کا کوئی پولیٹیکل کرسچن یا ہندو لیڈر نہیں ہے جس نے جیل کاٹی ہے. میں مارشل لا کے لیے نظر بند ہوا. ہم جمہوریت چاہتے تھے. ہم اگر باہر ہمیں شور ڈالنا ہے، خدا کا شکر ہے کہ میرا جا کے گھر دیکھے، ایک ہی زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار دی. اور مجھے کرسچنس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ بتائیں سالک صاحب، کرسچن کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو جاگیردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو لٹیرے ہیں، یہ جو چور ہیں، یہ ڈاکو جو ہیں، یہ اقتدار پر قابضین ہیں. یہ انہیں کیا کرسچن سے کیا ان کو ہے؟ کرسچن تو تھریٹی نہیں سر، نہ کرسچن 18 کروڑ کی آبادی میں 30 لاکھ آپ ہیں، 1.6% سر میں عرض کر دوں، کرسچن ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبند ہوں، نقشبند، ہم ایک کلاس ہے. ہم 98% جو ہم محکوم جنہیں بنا دیا ہوا ہے، خود حکمران بن گئے. یعنی ہمارے خون پسینے کی ٹیکسز کی کمائیوں پر یہ پلنے والے جنہیں آپ لیڈر، سو کالڈ لیڈر، یہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر دنیا کے لیڈر جو آئے ہیں، اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیں، یعنی 40 لاکھ مربع میل پر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر دریائے جدلہ پر اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا. چلیں اسی پہ ابھی آتے ہیں. میں ذرا سورن سنگھ صاحب کو بھی لے لوں. سورن سنگھ صاحب یہ بتائیں کیا پاکستان میں مائنورٹیز محفوظ ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ایم پی اے بھی ہیں، ظاہر ہے آپ تو پریویلیج کلاس میں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ مالک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے بلایا. میں آپ کو اور آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں جو دوست بیٹھے ہیں ان کو اور جو ہمیں سن رہے ہیں سب کو قائد اعظم محمد علی جناح کے برتھ ڈے پہ اور میری کرسمس سب کو کہتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں پاکستان کے اندر. میں سکھ کمیونٹی سے میرا تعلق ہے اور میں یہاں پہ ایم پی اے بیٹھا ہوں. ایک پارٹی نے مجھے ٹکٹ دی ہے، مجھ پہ بھروسہ کیا ہے اور اس نے مجھے یہاں تک آج بیٹھا ہوں. جیسے سالک صاحب نے کہا کہ یہ ہم جو ہیں یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم چن کے نہیں آئے. تو میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اسمبلیوں میں تو ہم پہلی بار سکھ آئے ہیں. اس سے پہلے تو مطلب یہ کہ یہی لوگ سارے تھے اسمبلیوں میں بیٹھے تھے اور آج بھی وہ بیٹھے ہیں. اور قانون سازی ان کا کام ہے کہ اسمبلی میں جا کے کریں، قانون سازی کریں، اور جو ان کو تکلیف ہے، جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ان کا رائٹ ہے، یہ بالکل کہہ سکتے ہیں اور یہ اسمبلیوں میں جائیں. لیکن ہمیں وہ جو دوسرا طریقہ تھا جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ جو تھا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹرول میں رکھا گیا تھا، اس سیپریٹ الیکٹرول میں بھی کیا ہوا تھا سر کہ وہاں پہ نفرتیں بڑھ گئی تھی. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک بتاؤں کہ ہم ایک دیہات میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، اور جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں مائنارٹی کے حساب سے، تو آپ یقین کریں کہ ہم آپ کو صاف ستھری بات کہہ رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے زور پہ نہیں رہے، ہم وہاں پہ پبلک عوام کی طاقت پہ رہ رہے ہیں. عوام جب چاہتی ہے تو ہم رہ سکتے ہیں، عوام نہیں چاہتی تو اس ملک سے بھی ہمیں باہر نکال سکتی ہے. گورنمنٹ کتنا ہمیں سپورٹ کرے گی؟ ہر گھر کے سامنے گورنمنٹ بندوق والا چوکیدار نہیں کھڑا کر سکتی، پولیس نہیں کھڑا کر سکتی. ہمیں عوام سے مل جل کے، عوام ہمیں پیار کرتی ہے، عوام ہمیں رسپیکٹ دیتی ہے، عوام ہمیں عزت دیتی ہے. اور اس لیے پارٹیشن کے بعد پاکستان میں ہم رہے اور ہم نہیں گئے. ہمارا علاقہ جو تھا وہ سوات علاقہ تھا، اس ٹائم اسٹیٹ تھی، اور ٹرائبل ایریا میں جتنی بھی سکھ لوگ تھے، آپ یقین کریں کہ جتنے بھی یہ ٹرائبل ایریا تھا، سب بیلٹ تھی، وہ ساری سکھوں کی بھری ہوئی تھی. آج تیرا میں اور اگزئی ایجنسی میں دوسرے ایجنسیوں میں سارے سکھ لوگ رہ گئے تھے. پارٹیشن کے بعد جو سیٹل ایریا تھا اس میں سے لوگ واپس چلے گئے تھے، اور جو ٹرائبل ایریا تھا وہاں پہ لوگ کیوں رہ رہے تھے؟ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے حالات؟
دیکھیں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات صرف یہ نہیں ہے کہ مائنارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، حالات پورے پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں اس ٹائم. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مائنارٹی کو مار رہے ہیں دوسرے بچ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ مسجدوں میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں، امام بار گاؤں میں بھی ہو رہے ہیں، جلوسوں پہ بھی ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ بھی ہو رہے ہیں، ہمارے کرسچن کمیونٹی پہ بھی ہو رہے ہیں. یہ حالات ہمارے پورے ملک کے خراب ہیں، یہ صرف مائنارٹی کی بات یہاں پہ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، ذرا میں منوہر لال جسرانی صاحب کو بھی لے لوں. منوہر صاحب، آپ نے باتیں سنی سالک صاحب کی، آپ نے باتیں سنی سورن سنگھ صاحب کی بھی. آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ مائنارٹیز کا کوئی مسئلہ ہندوؤں کو ہے پاکستان میں کہ نہیں ہے؟ ہاں، بات یہ کہ صحیح، پہلے تو آپ کو میں جب ٹی وی پہ دیکھتا تھا تو میری بھی خواہش ہوتی تھی کہ مالک صاحب کو کبھی میں بھی انٹرویو دے دوں. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو بلایا ہے آل ہندو رائٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ. پاروانی صاحب چلے گئے تو میں اس کا جنرل سیکرٹری آ گیا ہوں. جی جی، اچھا، اب یہ ہے، اور یہ آج کے دن آج کا دن جو ہے ہمیں خوشی کا دن ہے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ولادت کا دن ہے، اور میں سب کو پاکستان کو مبارکباد کا سلام پیش کرتا ہوں کہ اب آج اس کے خوشی کے دن ہم آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اب یہ مائنارٹی کی جو بات ہے، میں کچھ باتوں پہ انڈورس کرتا ہوں، لیکن بات یہ کہ سب کے ساتھ بالکل ہے. ایکچولی میں کہتا ہوں ہماری نظر میں کہ یہ جو مائنارٹی کی جو ریزرو سیٹس ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی رائٹس، ہمارے جو پرابلم ہے وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے پہلے نمائندے آتے تھے، ہمارے سے وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے، الیکشن میں ووٹ لینے آتے تھے، وہ سلسلہ ہمارا ختم ہو گیا ہے. پارٹی کی سیٹس ریزرویشن میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگ پیسوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، پتہ سنتے ہیں کہ یہ دے کے آئے ہیں، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے اپنی پی آر پہ آتے ہوں، لیکن ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نمائندے نہیں ہیں. اس لیے ہمارے مائنارٹی کے جو پرابلم ہیں وہ کوئی سال نہیں ہوتا، پرابلم ہے. یہ ہمارے سندھ میں تو کڈنیپنگ کا پرابلم ہے، اور کنورشن کا پرابلم ہے، اور ہماری جو سروس کا پرابلم ہے. جیسے کہ ہمارے آئین 73 میں 36 آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ ہمیں آپ کو فیڈرل اور پرونسز میں آپ کو اپنی جو ہے سروسز وغیرہ. آپ دیکھیں ہمیں مل کیا رہا ہے، ملا کیا ہے، کون سی چیزیں ہمیں مل رہی ہے. جو ہمیں رانا بھگوان داس کے بعد وہاں کوئی ایسا جج ہمارا کوئی نہیں ہے. دوسری سول سروسز جو ہے وہ جو فیڈرل میں ہے، کوئی دوسرے اداروں میں، نیب میں نہیں ہے، ایف آئی میں نہیں ہے. مائنارٹی کے پرابلم ہیں. یہ ہے کہ ہمیں 5% کوٹا نہیں مل رہی ہے، اور یہ اگر یہ الیکشن ہو اور ڈیول ووٹ کا ہمیں اگر حق دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نمائندگی اسمبلی میں ہو. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نمائندے نہیں پارٹی کے. یہ بندے پارٹی کے لیول پہ وہ پارٹی کے اگینسٹ میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے جو ڈسپلن کے حساب سے وہ آئے ہوئے ہیں اور ڈسپلن میں رہیں گے. وہ پارٹی میں اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو یہ بات نہیں کر سکتے، ان کو نہیں کہہ سکتے کہ یعنی حقیقت پسند نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ پرابلم اگر ہماری نمائندگی کو ڈویژن لیول پہ ہو جائے یا پاکستان جیسے پہلے ہوتا تھا ڈیول ووٹ کی طرف پہ ہو جائے تو ہم شاید چلیں اس پہ بھی اور بات کرتے ہیں. ابھی پروانی ہمارے ساتھ کشن چند پروانی صاحب بھی ہیں لائن پہ. پروانی صاحب 5 بار ایم این اے رہے ہیں، اور مجھے ان کا ایک جملہ نہیں بھولتا آج تک. انہوں نے مجھے کہا تھا ایک بار بڑے سال پہلے، انہوں نے کہا کہ جب ایک اقلیتی نمائندہ چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو، وہ جب زمین پہ آتا ہے تو نیچے صرف مسلمان ایم این اے اور ایم پی ایز ہوتے ہیں، اور کیونکہ اس کی کانسٹیٹوئنسی پورا ملک ہوتی ہے اس لیے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن ابھی ہم دوسری رائے یہ بھی سن رہے ہیں کہ جی آپ وہی نظام واپس لیں. تو پروانی صاحب یہ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ کیا مائنورٹیز کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ پوری دنیا میں ایک ماحول سا بن گیا ہے کہ جی یہاں پہ عیسائی محفوظ نہیں ہے، یہاں پہ ہندو محفوظ نہیں ہے، ہندو فیملیز انڈیا میں جا رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ اگر آپ ہندوؤں کی بات کرنا چاہیں سب کی ضرور کیجئے. نہیں ملک صاحب، آپ کی مہربانی، یہ آپ نے جو لیا لائن پہ، آپ کی مہربانی. بات یہ ہے کہ صحیح کہ قائد اعظم کے تصور کو تو ڈیفینیٹ ہر ایک اپریشیٹ کرتا ہے جب انہوں نے کہا کہ دیر ول بی نو، یعنی مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے کوئی بھی اقلیت یہاں پہ نہیں ہوگا، نہ اکثریت ہوگی، ایک ایکو رائٹس ہوگی. اس نظرے پہ دیکھ کے جو بھی ہم رہے جہاں پہ پاکستان میں اس حساب سے رہے. مگر بدقسمتی سے اس کے بعد
آپ دیکھیں نا قانون میں جو بھی قانون تو ایک جگہ ہوتا ہے. پہلے ہمیں پریزیڈنٹ کا باغ ہوا تھا کہ مائنارٹی کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی پرائم منسٹر بھی مائنارٹی کا کوئی نہیں بن سکتا. وہ تو پریکٹیکلی بننے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے, مگر ایک وہ بھی بار کر دیا. اور جیسے دوسرے ہمارے دوست بھی یہ کہہ رہے تھے, دیکھنا ہمارے سب سے زیادہ مسئلہ ہمارا کنورژن یہاں پہ مائنارٹی کا سندھ میں ہے, ہندو مائنارٹی میں. آپ کو یہ یاد ہوگا کنورژن کا مسئلہ اردو میں ناظرین کو بتا دوں, جو آپ کہہ رہے ہیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا ہے. بالکل وہی مذہب تبدیل کرنے کا ہے. اور میں آپ کا آواز بھی آ رہی ہے, فرمائیں آپ. اچھا دیکھنا, آپ یہ بات کہیں کہ جب 14-15 سال کی لڑکی جو اپنا رائے اپنے کو ووٹ نہیں دے سکتی, ووٹ کا حق نہیں ہے, پراپرٹی کا بیچ نہیں سکتی, اس کو کنورژن کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ یہ ہمارے جو سندھ میں سب سے زیادہ یہی ہو رہی ہے کہ کوئی ابھی تو کورٹ بھی, میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کورٹ میں بھی کوئی جاتا ہے وہ اس میں ایج فیکٹر نہیں دیکھتے, اس ایج فیکٹر کو اس کو کنورٹ کرتے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈے بائی ڈے یہاں سے مائگریشن جو ہماری ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہاں پہ مائگریشن اتنے سالوں کے بعد یہ 2-4 سالوں میں زیادہ بڑھی ہے. کیوں بڑھی ہے مائگریشن ہماری؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ روٹ کاز کیا ہے. تو اس سے کیا کوئی تحفظ ہوگا جب عورتوں کا تحفظ نہیں ہوگا, کوئی بیچاروں کا ہمارے مذہب کا تحفظ نہیں ہوگا, اور دن بدن یہاں پہ جو کڈنیپنگ ہو رہی ہے, دھاڑے مارے جا رہے اقلیت کو. لیکن وہ تو پروانی صاحب سب کی ہو رہی ہے نا, صرف اس کو اقلیتوں کو کہنا تو غلط زیادتی نہیں ہے. نہیں یہ آپ صحیح کہتے ہیں, آپ صحیح کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہو رہی ہے, مگر جو سب سے کنورژن ہے اور ٹارگیٹ کر کے یہاں پہ ہمارے کڈنیپنگ ہوتی ہے, ٹارگیٹ کر کے مائنارٹی کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, اسپیشلی سندھ میں. اس پہ بھی بات ابھی کرتے ہیں, مجھے یہاں کمرشل بریک لینا, اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں مائنارٹیز فیل کرتی ہے کہ مائنارٹیز کو ہی ٹارگٹ کر کے کڈنیپنگ اور رینسم بھی کیا جاتا ہے. کیا اس کے لیے کہ کیا ان کو پولیس دوسرے ادارے ان کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. لیکن بریک میں جانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس ملک میں ہم اقلیتوں کے حقوق ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کو فیکٹ بتا دوں کہ صرف محترمہ فاطمہ جناح کی جائیداد کا مسئلہ 42 سال سے سندھ ہائی کورٹ میں ہے, اور ابھی تک کورٹ اسی بحث میں پھنسی ہوئی ہے کہ کیا قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح وہ شیعہ تھے یا نہیں تھے. ایک سنگل بینچ نے کہا کہ وہ شیعہ تھے, ڈبل بینچ نے کہہ دیا کہ وہ صرف مسلمان تھے. تو اگر وہ صرف مسلمان تھے تو ہم باقی کیا ہیں؟ اور اگر قائد اعظم کا خاندان ابھی دھکے کھا رہا ہے شیعہ سنی کے اوپر, تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ اس پہ ہم لیاقت مچھر صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. سالک صاحب, آپ نے باتیں سنی, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نظام ٹھیک تھا, ریزرو سیٹس تھی, کریں, تو آپ کو پرابلم کیا ہے پھر؟ پہلی بات ہے کہ کیا کون کہہ رہا ہے, کہنے والا کون ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے آئین دیکھنا ہے. آئین یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر الیکشن کے 226 آرٹیکل کے یعنی کے تحت کوئی سیکرٹ بیلٹ پیپر. سورن سنگھ صاحب نے کہا ہے کہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بات تو وزن ہے. نہیں, کیا ہو رہا ہے؟ سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یعنی مسجدوں میں دھماکے ہیں. نہیں, آپ ایسے کریں نا, آپ ایسے کریں, ہر جگہ آپ نے کوٹا دینا ہے. آپ نے بینکوں کے قرضے بتائے کہ کرسچنس کو کتنے دیے ہیں. آپ دیکھیں شوگر لائسنسوں کے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے سب نے شوگر ملے لیے ہوئے, یہ سینکڑوں پر تھے. ان کا گوشت والے تو چیک کریں, ان کا رہن سہن تو دیکھیں, ان کے بچے تو دیکھیں, ان کا کھانا پینا دیکھیں, ان کے اپنا ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کا رہائش دیکھیں. سر بات یہ کہ یعنی سارا ہمیں کیا دیا کرسچنس کو؟ ہمارے اسکول نیشنلائز کیے, گارڈن کالج, یعنی ہمارے یعنی اگر کوئی علماء کے بارے میں کہتا ہے تو میں مفتی محمود صاحب کو نہیں کہا کہ اسلام غیر مسلم کی جائیداد پر غاصبانہ قبضہ نہیں کر سکتا. جو لبرل تھے پیپلز پارٹی والے, انہوں نے ہمارے اسکول نیشنلائز کیے. وزارت ابھی بھٹو صاحب نے وزارت دی تھی, یعنی اونٹ کے منہ میں سیرا, وہ بھی پیپلز پارٹی نے ختم کی ہے. پھر اس کے بعد ہمارا الیکشن بھی انہوں نے تباہ کیا. اور نواز شریف حکومت نے یعنی جنیجو صاحب کی حکومت میں ہمیں جنیجو صاحب نے کہا کہ ہم کرسچنس کو ایک تحفہ دیتے ہیں, اور انہوں نے اعلان کیا کرنل ہربرٹ صاحب کی موجودگی میں لاہور میں. اور ہوا کیا کہ دوسرے دن وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے, انہوں نے کہا کہ قوم میں آئی گئی چیزیں جو ہے بغیر معاوضے کے نہیں لی جا سکتی. اور اپنی جو اتفاق فاؤنڈری ہے وہ جنرل جلانی صاحب نے
یعنی انہیں قبضہ دلانے کے لیے، اور وہ بغیر یعنی پیمنٹ کے گئی ہوئی ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سوٹ پہن کر آیا ہوں، یہ ایمرجنسی کے خلاف سوٹ پہن کر آیا ہوں. یہ میں 12 سال ایک ڈکٹیٹر اور آمر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف، میں ضیاء کے خلاف لڑا. میں 7 دفعہ جیل گیا ہوں. کس کے لیے؟ پاکستان کے بقا کے لیے. بھٹو صاحب جب ریسٹ ہوئے تھے، ہم بھٹو صاحب کے اقتدار کے ساتھ نہیں آئے، ہم مارشل لا کی پیداوار نہیں ہے، ہم مارشل. اچھا، لیکن میں ابھی آج کا کرسمس میں جیل میں گزار کے آیا، ہڈیالہ جیل میں. میں وہاں یعنی ہم اپنے آپ نے کہا کہ لال بھرا نہیں نظر آ رہا. اب میری دونوں جیبوں میں دیکھے، یہ لال رومال کی موومنٹ جو چلی تھی اس وقت، یہ دیکھے لال رومال آج ہے. یہ لال رومال ہمارا دونوں کی نشاندہی کرتا ہے. یہ جو ہمارے کرسچن جو لہو سے اس وقت لہو لاہانو ہے، یعنی یہ کلوری کے سہارے، یعنی ہم خون دے کر اس ملک کو بچائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کو یعنی سن رہے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے یہ کرسچنز کو تو اگنور کرتے ہیں، یہ کرسچنز کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. یہ تو کبھی آج تک فون کر کے، یہ قومی کانفرنس ہوئی ہے کتنی، ہمارے جو وزیر داخلہ تھا شیخ رشید اور دوسروں کو فون کرتے ہیں. یعنی کرسچنز کو تو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ یہ ہمارا کیا کر لیں گے. لیکن سن لو میری بات، 18 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے، ہمارے ساتھ ہے. 98% شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبند ہو، نقشبند ہو، چگرال، سب ہمارے ساتھ ہے. ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں. گوجرا ہوا، بدامی باغ ہوا، اور جتنے واقعات ہوئے وہاں پہ ہم ریکارڈ دیکھ رہے تھے، کوئی سزائیں نہیں ملی کسی کو. سر سزائیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا جو باقی واقعات ہوئے وہاں بھی سزائیں نہیں ملی. ان کی بیس دیکھے، یعنی جو ہوا بدامی باغ کا واقعہ، وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب آئے، ادھر کامران مائیکل بھی ساتھ آیا، ادھر 2 لاکھ روپیہ کتا سمجھا تھا انہوں نے. یہ ذلیل کیا، تذلیل کی. پھر میں وہاں جا کر کہا، میں نے کہا کہ یہ انسان، انہوں نے پھر اب 5 لاکھ روپیہ فیڈرل نہیں دے پائے، 10 لاکھ روپیہ ملا. یہ بدامی، یہ یہاں جو ہوا اپنا پشاور میں، تو ہماری بد نصیبی، وہ بھی سب کو نہیں ملا. سر پیسے کو ہم کہتے چھوڑیں، انہوں نے ہمیں جو ڈیگریڈ کیا. یعنی میں 3 گھنٹے میں اور میری مسز وہاں پہنچی، کوئی نمائندہ نہیں تھا، کوئی فیڈرل سے کوئی منسٹر نہیں گیا، کوئی ایم این اے، کوئی ہمارے جو سو کالڈ ایم این اے ہیں جعلی، وہ بھی کوئی نہیں گیا. پھر میں نے جب پریس کانفرنس کی، عمران خان 9:30 بجے آیا. یعنی اس کے بعد یعنی اپنا جو وزیر داخلہ ہے وہ بھی تقریباً رات کے اندھیروں میں آیا. سر یہ ہمیں ذلیل، یعنی یہ سمجھتے کہ یہ کیا مائنورٹی کر لے. میں صرف آپ کو بتا دوں، ہم پاکستان کے مالک ہیں. ہم نے پاکستان جو ہے یعنی اپنا پاکستان جو ہے، ہم نے 22 ووٹ جو تھے پنجاب اسمبلی کے برابر ہو گئے تھے. 1 ووٹ جو تھا وہ ڈپٹی اسپیکر چودھری چندو لال کی وجہ سے یہ پاکستان بنا. اور پھر یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کا تو ویژن ہی بہت زبردست ہے. پوچھے کیسے؟ جب انہوں نے جوگندر یعنی گورنر جنرل کے لیے نامزد ہوئے تو اس وقت جوگندر لال منڈل صدارت کر رہے تھے. اگر یہ پاکستان صرف ایک گروہ کے لیے بنا، ایک طبقے کے لیے بنا، تو پھر لا منسٹر جو تھا جوگندر لال منڈل کیوں تھا؟ پھر اگر یہی بات تھی تو پھر اگر صرف پاکستان ایک طبقے کے لیے بنا تھا تو پھر یعنی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے بعد لیاقت علی خان صاحب نے جو یعنی وائٹ اور کرسچن جو یعنی اپنا پرچم ہے، یہ ہولی ٹرینٹی چرچ میں جا کے کہا کہ یہ جو وائٹ جو نشان ہے، یہ کرسچن سے میں کمٹمنٹ کرتا ہوں اور ادر مائنورٹی جو اس کا بینیفٹ. میں سورن سنگھ صاحب کو بھی لے لوں. سورن سنگھ صاحب یہ بتائیں، جے سالک جو بڑے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی سب کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یا تو ہمیں وہ بھی کچھ ملا ہو تو ہم اسی حصے کی پرپورشن کے مطابق بھی افاد یا پھر ہمیں اس کے مطابق دیں. اور جو 22 ستمبر والا یہ سانحہ ہوا تھا پشاور میں، چرچ کی جو بامبنگ ہوئی جس میں 83 لوگ میں تو کہوں گا شہید ہو گئے، وہ اس پہ وہ کہتے ہیں نا آپ میں سے کوئی الیکٹڈ لوگوں میں سے لوگ نہیں پہنچے، جو بعد میں آئے وہ بھی رات کے اندھیرے میں آئے. پھر وہاں پہ سکھوں سے جزیہ بھی لیا گیا طالبان سے، تو اس پہ بھی آپ لوگ خاموش رہے. تو پھر کیسے سب اچھا ہے؟ مالک صاحب، میں تو جے سالک صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں مختلف پروٹیسٹوں میں یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن کاش اگر یہ اسمبلی کے باہر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر اسمبلی میں 5 دفعہ منتخب ہو کے گئے ہیں، وہاں پہ اقلیتوں کی بات اٹھاتے اور وہاں پہ اس ٹائم 10 ایم این اے کے ساتھ اور تھے، وہ اگر اس میں قانون سازی کرتے اور بات کرتے تو ہم کہتے کوئی ٹھوس بات ہوئی ہے. اب یہ احتجاج اور یہ کبھی کیا یہ تو خیر چلتا رہتا ہے، سیاست مختلف قسم کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسپتال میں کوئی نہیں تھا، آپ کو ایک بار میں پھر یاد دلاؤں کہ سنڈے کا دن تھا. اس دن ہماری کور کمیٹی کی ہماری جو میٹنگ تھی اسلام آباد میں تھی، اور ہمیں جیسے پتہ چلا
تو بریگیڈیئر سیمن صاحب اور ساجد اسحاق صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو میسج آیا اور مجھے میسج آیا. فوراً اسی ٹائم ہم اٹھے اور میں نے اپنے سی ایم صاحب کو کہا, سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ فوراً پہنچو. میں, شاہ فرمان صاحب ہم سب سے پہلے پہنچے. جیسے خان صاحب کو پتہ چلا, خان صاحب نے میٹنگ برخاست کر دی اور سب کو حکم کیا کہ آپ پشاور پہنچو. آپ مجھے یہ بتائیں اسلام آباد سے پشاور آنے تک کم از کم مجھے 2 گھنٹے لگے. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں خود وہاں پہ موجود تھا. میں 10 دن تک اسپتال میں رہوں. آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو میں جسالت صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پشاور میں آئیں اور آج تک ان زخمیوں سے پوچھیں جو ایک ایک زخمی کے گھر پہ میں گیا, ان سے میں نے پوچھا ہے. کل یہاں پہ گورنر ہاؤس میں ہم کرسمس کا منا رہے تھے تو جو 2-3-4 زخمی مجھے ملے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ نے ایک بتاؤں, آپ جسالت بھائی نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے بارے میں نہیں کہہ رہے, آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں پہنچے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات تو سنیں نا, آپ میری بات سنیں پلیز. اس کے علاوہ میری جتنی لیڈرشپ تھی, ہمارے سی ایم صاحب پرویز خٹک صاحب ہمارے سارے اسپتال میں موجود تھے. میری اسپیشل ڈیوٹی لگائی تھی اس لیے کہ مائنارٹی افیئر کو میں دیکھتا ہوں, میں سی ایم کا ایڈوائزر ہوں مائنارٹی افیئر کا. تو میں ایک ایک آدمی کے گھر پہ گیا ہوں. کمپنسیشن کی بات آپ کر رہے ہیں, اس سے پہلے مطلب یہ کہ جتنے بھی بلاسٹ ہوئے آج تک ان کو نہیں ملی. پچھلے گورنمنٹ نے آج تک ان لوگوں کو نہیں دیے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے 1 مہینے کے اندر کمپنسیشن لوگوں کو گھروں تک پہنچائی ہے. نہیں, میں اپنی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. مجھے افسوس ہے, میری بات سنیں, مجھے دکھ ہے, افسوس ہے, بہت زیادہ جانی نقصان ہوا میرے دوستوں کا. اس میں میرے دوست بھی تھے. بہت جانی نقصان ہوا, لیکن اس جانی نقصان کو ہم پیسوں سے تو پورا نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ہم نے نمک نہیں ڈالا, ہم نے پٹی لگائی. مجھے اب یہ بتائیے, اگر میں ایک جملے میں بات ختم کروں, کیا آپ کے نزدیک پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف کوئی تعصبانہ یا کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے؟ جس طرح ادارے ہیں, پولیس ہے, گورنمنٹ ہے, دوسرے ادارے ہیں, کیا کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ سر, میں آپ کے پروگرام میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, میں صرف اپنے پروونس کی بات کرتا ہوں, جہاں میں رہتا ہوں, اپنے دیہات کی بات کر سکتا ہوں, اپنے پنڈ کی بات کر سکتا ہوں, اپنے صوبے کی بات کر سکتا ہوں. یہاں پہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں عزت و احترام دیتے ہیں. جو کام ہمارا نہیں ہوتا, ہم پیچھے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں سردار صاحب آپ آگے آئیں, آپ پہلے کام کریں. ایون بس میں اگر کوئی سیٹ نہیں ملتی تو لوگ کھڑے ہوकर سیٹ چھوڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. سورن صاحب, کیا یہ سلوک عیسائیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ کیا ان کو بھی کوئی آگے دیتا ہے یا ان سے بھی اسی طرح عزت دیتے ہیں؟ سر, میں بھی بتاتا ہوں, میں اپنی بات بتاؤں. میری اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں, میری ایک پہچان ہے, میں نے پگ باندھی ہوتی ہے, دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی سکھ ہیں. اگر مطلب ہے کہ میرا کوئی کرسچن بھائی ہے یا کوئی ہندو بھائی ہے, دوسرے شاید ان کی پہچان کی وجہ سے کہ ان کی پہچان نہیں ہوتی اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں یا ہندو ہیں, اس لیے اس کی وجہ سے میں اپنی پہچان کی بات کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے کہا کہ سوات میں جزیہ لیا گیا سکھوں سے, بالکل غلط ہے. سوات میں بالکل جزیہ سکھوں سے نہیں لیا گیا. آپ سورن صاحب, ابھی میں جو آپ کے وہاں پر یعنی خیبر پختون میں آپ ہمیں ٹھیکیداری نظام میں دینے لگے تھے وہاں سینٹری ورکروں کو, وہ تو ہم نے پروٹیسٹ کر کے اور وہاں پر احتجاج کر کے یہ روکا ہے, ورنہ وہاں پر بھی ہمیں ٹھیکیداری نظام میں. لاہور میں ہمارے جو یعنی ملازمین ہیں ان کو یعنی انہوں نے ٹھیکیداری نظام میں دے کے تو یعنی ترکی کو دے دیا. یعنی جو قوم یعنی لاکھوں شہادتیں دے کر آئے, یعنی جو قوم یعنی صفائی نہیں اپنی کروا سکتی, پہلے اس کا 2 ارب روپیہ یعنی 2 ارب سے 5 ارب تھا, اب 12 ارب روپے. اس کے پیچھے ترکی کی کمپنی ایک آئے گا, میری قوم تباہ کر دی. انہوں نے اسکول انہیں کو ملازم ہوں گے نا سر. میں صاحب ایک بات کہوں گا کہ آپ میں کہتا ہوں کہ میرے کرسچن بچے پڑھ لکھ کے وہ افسر بنے, ضروری نہیں کہ وہ صفائی کے کام کریں. ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ان کو اچھی نوکری ملنی چاہیے. میں پورے پاکستان سے ہمیں وہاں پر قانون سازی کی بات جو کی ہے, میرے والیم ہوتے تھے, میرا والیم نمبر 1, والیم نمبر 2, والیم اسپیکر آپ نے سنی ہے مالک صاحب, وہاں میری تقریر ہے. میں جوتیاں اتار کے اسمبلی میں نکلا تھا کہ میری جوتی چوروں کے ساتھ بیٹھتی ہے, میں جوتیاں بھی چھوڑ کر آیا. سر بات کیا میں ان کے نیچے لگا رہا ہوں؟ میں یعنی پارٹی مجھے سلیکٹ کرے, کون ہوتی ہے پارٹی, ان کا کریکٹر دکھائے, کون چننے والا ہے. میں اپنی قوم کا نمائندہ ہوں. میں خدا کے, انہوں نے سکھ ہو کر خدا کی قسم کھائی ہے,
انہوں نے سکھوں کا خدا، میں کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے نہیں کہتا، میں اپنے خون جو لاکھوں شاہ تھے میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھ سا کوئی ہے، کوئی لیڈر ہے، آئے میرے سامنے آئے بات کرے. چلے ابھی تو ہم آپ سے زیادہ قوم کی بات کریں گے نا، پھر بریک کے بعد آ کے میں پروانی صاحب سے باقی اپنے دوسرے دوست سے بھی جو سرور چودھری صاحب جسرانی صاحب بھی بات کریں گے کہ یہ بتائیں کہ اقلیتوں کو اور احساس تحفظ یا حالات بہتری ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس ملک میں. ہمارے ساتھ رہیے. جی منوہر لال جسرانی صاحب، یہ بتائیں ویری کوئکلی کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے جس سے آپ کے خیال میں ہندو کمیونٹی کو اور دوسروں کو احساس تحفظ ہو یا زندگی بہتر ہو؟ سر اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ہندو ریلیجس لا بننا چاہیے. جو چتن پاروانی نے ایک بل پیش کیا تھا اسی پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں نمائندگی اچھی نہیں ہے. یہ سب چیزیں جب کلیئر ہو جائیں گی، ہمارے مائنورٹیز کے رائٹس مل جائیں گے تو ہماری جو یہ پوزیشن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اور مائنورٹی کے جو جیسے آپ نے کہا کہ مائنورٹی کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، سب کے ساتھ پرابلم ہے. وہ اس لیے ہمارے مائنورٹی کے ساتھ ہے کہ وہ ایزی پیڈ بندے ہیں، وہ لوگ جلدی پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ فوکس کرتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا کوئی کسی کا چلا جاتا ہے تو ان کے لوگ پیچھے نہیں. آپ کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کے ساتھ حکومتی ادارے جس طرح پولیس ہے، دوسرے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، دوسرے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک صرف اس وجہ پہ ہوتا ہے کہ آپ ہندو ہیں؟ کیا آپ کو یہ نوکریوں میں اس وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں؟ جی سائیں وہ دیکھیں نا، آپ آلریڈی کہ 5% کوٹا تھی وہ ہمیں نہیں ملی. یہ ہے اقربا پروری کا ہے، مائنورٹی کا سلسلہ ہے، اس میں یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے پوزیشن کہ ہمیں دوسرا نمبر کا شہری سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. ہمیں ایکچولی رائٹس، میں نے پہلے بھی کہا، سورن سنگھ صاحب پختونخوا کی بات کرتے ہیں، وہاں کا مسئلہ ہر پروونس کا مسئلہ اپنا اپنا ہے. پروونس میں ادھر تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس لیے یہ جوش میں ہے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں. بس یہی ہے کہ ہمارا ہندو لا بن جائے اور ہمارے رائٹس جو ہے وہ ہمیں. کشن چند پدوانی صاحب، کیا ہونا چاہیے؟ آپ بھی 5 باری ایم این اے رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کیا قانون سازی کیا نہیں کیا، اب کیا ہونا چاہیے؟ میں نے 2 قانون کوشش کی ہم نے پارلیمنٹ میں کہ 2 قانون کے لیے، ایک تو ہمارا میرج ایکٹ ہے اس کو، اور دوسرا کنورشن کے لیے. کنورشن ایکٹ کے لیے ہم کام کرتے رہے کہ کنورشن جو ہے جو لاسٹ اسمبلی ہے اس میں، مگر اس بیچ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوا تھا تو اس کے بعد یہ 18th امینڈمنٹ آ گئی، پوری اسٹینڈنگ کمیٹی توڑ دی گئی اور ہر ایک چیز وہ مائنورٹی کی منسٹری توڑ دی گئی. تو اس کی وجہ سے وہ بھی کم آدھا رہ گیا جو ہمارا کنورشن لا جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے تھے. تو وہ کیونکہ یہ ایک سب سے زیادہ ہمارا وہ مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے سورن سنگھ نے کہا، میں اپریشیٹ کہ بھائی یہاں صرف حکومت سب کو بچا نہیں سکتی، لوکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو خوشگوار ہے ایسے لوگ جن کو پڑوسی میں ایسے ملتے ہیں. سندھ میں ہمارے یہ ہے کہ وہی لوگ جو لوکل لوگ ہی زیادتی کرتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے پروٹیکشن کون کرے؟ گورنمنٹ آلویز آن دا ویک سائڈ. وہ گورنمنٹ تو غریبوں کو پوچھتی بھی نہیں ہے، اور جو پڑوسی والے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، وہ کنورٹ کرواتے ہیں، وہ مذہبی لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں زبردستی. تو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ اور جب جوڈیشری بھی نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ یہاں پہ جو بات کی 10 سال کی نوکریوں کی، یہاں پہ سپر کی پوسٹ پہ بھی بلوچ قوم، شہید قوم کو لگائے جو کہ کام نہیں کرتے، جس کو حق بنتا ہے اس کو بھی نہیں دیتے. اچھا پروانی صاحب ایک چیز بتائیں، کیا آپ کے خیال میں جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ صرف مائنورٹیز کے اپنے الیکشن ہونے چاہیے کہ جو ابھی نظام چل رہا ہے پارٹیز کے تھرو پارٹیز نامنیٹ کرتی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ میں تو یہ ہوں، یا تو اقلیتوں کو اگر ریزرو سیٹ رکھنی ہے تو اقلیتوں کو حق دینا چاہیے، اپنا دینا چاہیے کہ اقلیت جو ہے وہ اپنا الیکٹ کروائے. اگر نہیں تو یہ ریزرو سیٹیں ختم کی جائے، کیونکہ اس ریزرو سیٹ سے دیکھ رہے یہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے. لوگ جو ہوتے ہیں ووٹ دیتے ہیں، جس کو ڈیموکریٹک سسٹم میں ہوتا ہے، جس کو ووٹ دیتا ہے اسی کوئی کام ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی پروٹیکٹ کرتا ہے مائنورٹی کا. مگر جہاں پہ ووٹ ایک لیتا ہے اور جب مائنورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ریزرو سیٹ والوں کے پیچھے بگا دیتے ہیں کہ آپ کے ایم این اے ایم پی ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دیر آل کبھی بھی آپ دیکھیں اس سسٹم میں
कोई भी हुकूमत में जो भी माइनॉरिटी का नॉमिनेट होगा अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकता। जी जनाब ऐसा जी सालिक साहब, क्या होना चाहिए ईसाइयों के लिए? सर बात सिर्फ इतनी है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान के मालिक हैं। जमहूरी पसंद जो बनी हुई सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, ये अपने रवैये दुरुस्त करे। हमें रिस्पेक्ट चाहिए और हमें कोई तरीका न सिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि 1962 में जब 56 में आइन बना माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं, 1962 का आइन बना उसमें माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं, 1973 का आइन बना उसमें माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन, 18वीं तरमीम उसमें माइनॉरिटी की। ये समझते अगर ताकत के बलबूते पर, तो आप क्या समझते हैं कि हम ताकत का इस्तेमाल करें? हम यानी 98% लोग हैं जो इस वक्त महकूम है, हम इकट्ठे हो गए ना, ये चंद 2% जो लोग हैं जिन्होंने सारे वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, यानी इन्होंने कर्जे लिए हुए, आप इन्होंने कर्जे माफ करवाए। तो मुझे बताएं, स्पेसिफिक बताएं क्या होना चाहिए ईसाइयों के लिए? उन्होंने कहा नहीं सर, हमारी माइनॉरिटी सिंध का मसला अपना, वहां पे जो जबरदस्ती मजहब तब्दील करवा रहे हैं मसला है, हिंदू कम्युनिटी लॉ चाहिए। कृष्ण चंद परवानी साहब जो कुछ कह रहे हैं, मैं कृष्ण साहब को अप्रिशिएट करता हूं। कृष्ण परवानी साहब ने बेचारों ने बड़ी कोशिश की कि असेंबली में हमारी रिप्रेजेंट, अभी इस वक्त एक यानी MNA है, डॉक्टर साहब है PM यानी नून लीग के, वहां से डॉक्टर सिलेक्ट हुए, उन्होंने बिल पेश किया हुआ है। अच्छा देखिए पीपल्स पार्टी के रवैये देखें, ये बड़े बड़े डेमोक्रेटिक है, यानी खुद इन्होंने किया सिलेक्शन सिस्टम को, यानी मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस को सर यानी कानून साजी में लाए, और अब यानी वहां पर चले पीपल्स पार्टी को बहुत बुरी है, आप बताएं सर, पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही, डेमोक्रेटिक लोगों की बात हो रही है। हम उन पर गिला इसलिए कि उन्होंने सेनेट में पेश किया तरीके इल्तवा के सारे काम छोड़ो, ये तरीका माइनॉरिटी का तरीका कार गलत है, और दूसरी तरफ इधर कहा कि सीटें बढ़ाओ। अब हमारा बिल पेश किया डॉक्टर साहब ने, जो वहां पर सिंध से आए हैं, MNA सिलेक्शन में आए हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा तरीका इंतखाब जो है वो हमारी सीटों पर इलेक्शन कराओ, हम नेशनल बोर्ड से खारिज नहीं होना। मैं जुदा गाना नहीं मानना चाहता। अब डॉक्टर साहब मैं एक बात इन्हें बता दूं, इन्हें नेशनलिस्ट ही नहीं बनना। हमारे यहाँ अमेरिकन सेंटर मौजूद है, ब्रिटिश सेंटर मौजूद है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तानी नेशनल सेंटर मौजूद नहीं। हमें अभी मुझे कॉल आई है सरवर चौधरी साहब की, यानी सरवर गोंदल साहब की कैलिफोर्निया से, उन्होंने कहा कि जो यहाँ की माइनॉरिटी के लोग हैं वो आपकी यानी आपके जो रिएक्शन जहां आप पर हो, हम वहां अमेरिका में माइनॉरिटी पर रिएक्शन होता है, लिहाजा यानी मालिक साहब को ये बात बताएं कि यानी हम यानी अकेले नहीं, मेरे साथ अमेरिका के मुसलमान 20 लाख मुसलमान मेरे साथ है, कनाडा के मुसलमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन, मेरी वेब पर जाए www.jsalik.com में जाए, हम सब एक है, लेकिन हुक्मरानों को सिर्फ हमें सर मेरा रवैया ठीक कर दे। ये जो बड़े हुए बात रवैयों की है। बहुत शुक्रिया तमाम, ये करोड़ों तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आज सर एक दो तीन बातें वेरी क्विकली मैं कर दूं। एक तो अफराद जी मलिक साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं जी जी फरमाइए। हाँ, मैं कहता हूँ हम रिजर्व सीट, मैं तो चाहता हूँ हमें रिजर्व सीट की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, के लिए वी डोंट वांट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बात ये है माइनॉरिटीज ये कहती है कि अगर आपने रिजर्व सीट रखनी है तो फिर उनको इलेक्ट करवाएं माइनॉरिटीज से, नहीं माइनॉरिटी से कराएं, पार्टी सर मैं पाकिस्तान का मालिक खत्म हो गया, साहब मेरा वक्त खत्म हो गया, आई एम आउट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच। क्लोजिंग कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। अब दो तीन चीजें आपने देखी है, जज्बात आप देख रहे हैं, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो सूबे वाइज प्रायोरिटीज मुख्तलिफ है। सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी को बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि वहां पे नाबालिग बच्चियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, वो कहते हैं अगवा करके रेप करते हैं, फिर उनका निकाह पढ़ा देते हैं और कहते हैं मुसलमान हो गई हैं। उनको वहां पे मैरिज एक्ट चाहिए, उनको वहां पे हिंदू लॉ चाहिए। सिमिलरली क्रिश्चियंस कहते हैं कि हमें इज्जत चाहिए, हमें, और तमाम माइनॉरिटीज कहते हैं कि हमारा जो कोटा है 5% हमें वो देना चाहिए। लेकिन असल बात है रवैयों की। मैंने एक कायदा देखा, उसमें लिखा हुआ था बेटा जा ईसाई को बुला सफाई करा, ये एक रवैया है। हिंदू से जब बात करते हैं तो हमारे ड्रामों में, हमारी तकरीरों में हिंदू को हम बनिया के तौर पे कहते हैं। जो हिंदू पाकिस्तानी है उसको हम बनिया बना देते हैं, जो ईसाई है उसको हम जमादार बना देते हैं, जो सिख है उसको हम एक मजाह का सिंबल बना देते हैं। अगर इनके घर जलते हैं तो जो सजाएं हैं वो आज तक किसी को नहीं मिली। अगर
پورا موب آتا ہے, کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا. بلاسفمی لا صرف مائنورٹیز کو تل دیا جاتا ہے اور بعد میں سارے بری ہو جاتے ہیں. جس پہ الزام لگتا ہے وہ بھی بے گناہ, جس نے الزام لگایا ہوتا ہے وہ تو آرام سے جاتا ہے. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. رویے بدلنے ہوں گے. اور آج کا اور اب آپ سے میں نے لیاقت مرچنٹ کا بھی کہا تھا, انفارچونیٹلی وہ ممبئی میں ہیں اس وقت, ان سے ہمارا کنیکشن نہیں بنا. لیکن اصل بات یہ ہے اگر قائد اعظم کا پاکستان وہی ہے جس میں میجورٹی کے ساتھ مائنورٹی بھی عزت سے اور حفاظت سے رہے, اور وہ صرف ہم اپنے رویے بدل کے اور ترجیحات بدل کے کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.